الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی وقت گزر چکا ہے، بلکہ کافی مہینے گزر چکے ہیں۔ بہت سے دوستوں نے اپنے اپنے طریقے سے مسئلے پوچھے ہیں، مشورہ کیا ہے، اور بہت سی بہنوں نے بھی بار بار مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے، لیکن میں مصروفیت کی بنا پہ جواب نہیں دے سکا ہوں۔ اور آج ہی میں نے سوچا ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے دوستوں سے شریک ہو جاؤں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ صحیح طریقے سے آپ حضرات کو کوئی مسئلہ بتاؤں۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ایک مسئلہ تو عام طور پر یہ ہے کہ پابندی سے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی کبھی کبھی ایک نماز پڑھ لی، کبھی کبھی 3 نمازیں پڑھ لی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو 5 ٹائم جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ تو لوگ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سے مرد حضرات یہ مسئلے پوچھ رہے ہیں کہ ان کی بیویاں نماز نہیں پڑھتی، یا بچے نماز نہیں پڑھتے، یا کچھ بہنیں یہی مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کے جو خامد ہیں، گھر والے، وہ بھی پابندی سے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ رمضان شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر نمازیں رہ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کے لیے بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ وہ تو پھر میں الگ الگ دوستوں کو اس کا جواب دوں گا۔ فی الحال میں اجتماعی طور پہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو خود احساس ہے کہ آپ نماز کی پابندی نہیں کر رہے، آپ کمزور ہو گئے ہیں، آپ صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کر سکتے، دل تو آپ کا کرتا ہے لیکن آپ پھر بھی رہ جاتے ہیں، تو کون سا عمل ہے جو کریں تو ہم نماز کی پابند ہو جائیں؟ تو اس کا ایک تو طریقہ اپنے لیے ہے، اور ایک یہ ہے کہ اگر آپ بیٹے کے لیے پریشان ہیں، یا آپ اپنی بیوی کے لیے پریشان ہیں، یا آپ بیوی ہو کے اپنے خامن سے پریشان ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، تو کیا کریں؟ دونوں طریقے کوشش کرتے ہیں کہ ہم پڑھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ درود شریف پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، یا 7 بار پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو درود شریف پڑھ لیں 3 بار، اور اس کے بعد سورہ اخلاص، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو یہ 21 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد آپ لازمی کوشش کریں کہ استغفار، وہ بھی آپ استغفار بھی کریں اور اس کو پڑھیں۔ استغفار کا معنی کیا ہے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ استغفار کیا ہوتا ہے۔
استغفار کے معنی ہے توبہ کرنا، یعنی اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی مانگنا اور بخشش طلب کرنا۔ اور حقیقت اور روح یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو سوچے جنہوں نے اس کے نفس کو گھیر رکھا ہے، یعنی اس کو میلا اور گندا کر رکھا ہے، اور پھر اسباب مغفرت اختیار کر کے نفس کو ان گناہوں سے پاک کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اس پر ندامت کا اظہار کرے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے، اور اس کے بعد صدقے دل سے توبہ اور استغفار کرے۔ اور اس کے لیے کوئی بھی الفاظ جس سے اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا معنی موجود ہو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے سچے دل سے استغفر اللہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کے بہترین الفاظوں میں سے چند یہ ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور آپ دوسری بات ہویا پڑھ سکتے ہیں: رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ تو جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کو پڑھیے، اور طاق طریقے سے پڑھیے، یعنی آپ اس کو 21 ٹائم پڑھ سکتے ہیں، 23 ٹائم پڑھ سکتے ہیں، یعنی 23، 25، 27۔ تو جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ مجھ سے جو گناہ ہوا ہے، اگر میں نے کسی کا حق کھایا ہے، اگر میں نے کسی کے ساتھ دشمنی کی ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہم نے کسی کی چوری کی ہے، ہم نے کسی کے پیسے اٹھا کے کھائے ہیں، جو بھی ہم سے گناہ ہوا ہے، اگر ہم اس بندے کو جانتے ہوں تو ہم جا کے اس سے معافی مانگیں، یا اگر کوئی آدمی دنیا میں نہیں رہا اس کے لیے بھی کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے نام پہ کوئی چیز صدقہ کر دیں، اور اگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کون سی غلطی کی ہے، پھر بھی اللہ سے معافی مانگیں۔ اور اگر خود دعا نہیں کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ کون آدمی نماز نہیں پڑھتا، بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، گھر والا نماز نہیں پڑھتا ہے، اور وہ پابندی سے استغفار بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ وقت نہیں نکالتا، اگر یہ طریقہ ہے تو ہم اس کے لیے کر کے کسی چیز کے اوپر اس کو پھونک لگا کے اس کو دودھ پلا دیں، اس کو روٹی کھلانی ہے تو اس پہ دم کر دیں اور پھر اس کو کھلا دیں، انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ نماز ہی پڑھے گا۔ اور آپ بھی کوشش کریں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم میری اور آپ کی زندگی کو کامیاب کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔